مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے شیخ کے انوار جب مرید پر پڑھتے ہیں تو مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، کبھی پیلا ہوتا ہے، کبھی لال ہوتا ہے، کبھی ہرا ہوتا ہے، کبھی آسمانی ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق، مزاج کے مطابق، حالات کے مطابق وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور حالات کے موافق ایک ایک رنگ ان کا جھلکتا ہے۔ تربیت کے جو مراحل ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور مرید کو چاہیے کہ ہر رنگ کو سورج کی روشنی کا ہی رنگ سمجھے۔ جیسے کہ رینبو مختلف 7 رنگوں کا ہوتا ہے لیکن آتا ہے اسی سورج کی روشنی سے۔ اگر ان رنگوں کے درمیان فرق کریں گے اور ہر رنگ کو الگ الگ سمجھیں گے تو پھر سورج کی روشنی سے استفادہ نہیں ہو پائے گا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ ایک قصہ تم کو میں سناتا ہوں تاکہ یہ معنی تم پر اور واضح ہو جائیں۔ اس قصے کے حوالے سے آپ نے بیان کیا ہے ایک واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس اور ہدہد، یہ 3 کیریکٹرز ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد ایک پرندے کا نام ہے، پرندے کے ذریعے بلقیس کو ایک خط بھیجا تھا۔ سلیمان علیہ السلام میسیج بھیجنے والے، بلقیس جس کے پاس میسیج پہنچا، اور ہدہد وہ جو سلیمان علیہ السلام کا میسیج لے جا کر پہنچانے والا۔ یہ ہے اصل 3 کیریکٹرز۔ اب اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ رحمت ستو براں بلقیس باد کہ خدایش عقل صد مرداں بداد۔ اس بلقیس پر 100 گنی رحمتیں ہوں جس کو خدا نے سینکڑوں مردوں کی عقل عطا فرمائی۔ بلقیس جو ہے تھی تو خاتون لیکن بڑی عقل مند اور بہت ہی سمجھدار، بہت ہی فراست والی اور مردوں سے زیادہ ہوشیار۔ یعنی انسان اپنی عقل کا، اپنی دور بینی کا، اپنے دل کا استعمال کرتے ہوئے زندگی میں جو فیصلے کرتا ہے اس کے لیے بڑی تیز نظر اور صاف دلی چاہیے، وہ بلقیس کے پاس تھی۔ اب ظاہر بات ہے یہ نبی علیہ السلام کی ہونے والی زوجہ تھی اور جن کا ذکر قرآن مجید میں آنا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اب ان کی شخصیت بھی ہوگی ویسی۔ تو اس واقعے کا ذکر آپ کرتے ہوئے حضرت بلقیس کی تعریف کرتے ہوئے بڑھتے ہیں۔ اس بلقیس پر 100 گنا رحمتیں ہوں جس کو خدا نے سینکڑوں مردوں کی عقل عطا فرمائی تھی۔ ہدہد نامہ بیاورد و نشاں از سلیمان چند حرف بابیاں۔ ایک ہدہد سلیمان علیہ السلام کی ایک تحریر، ایک ریٹن لیٹر لے کر آیا نشانی کے طور پر کہ یہ سلیمان نے بھیجا ہے، وضاحت کے ساتھ اس کے اندر جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا گیا ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ یہ ہدہد پرندہ جو تھا یہ لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ خواند او آں نکتہ باشمول با حقارت ننگرید اندر رسول۔ بلقیس نے وہ خط لیا اور اس کو پڑھا۔ اس کے اندر جو نکتے بیان کیے گئے تھے، جو خاص باتیں اس کے اندر لکھی گئی تھیں، ان کو پڑھا اور یہ سمجھ لیا کہ یقیناً یہ خط کسی معمولی انسان کے پاس سے نہیں آیا ہے۔ اس کی تحریر، اس کی عبارت اور اس کا انداز دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی اللہ کا نبی ہے جس نے مجھے اس پرندے کے ذریعے اس کو نامہ بر بنا کر یہ خط میرے پاس بھیجا ہے۔ اور باحقارت ننگرید اندر رسول، رسول اصل میں کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو۔ رسول کو رسول ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہدہد کے لیے لفظ رسول استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کے بھیجے ہوئے پرندے تھے۔
اس لیے اس کو رسول کہا گیا۔ چشم ہدہد دید و جاں انخاش دید، تو سلیمان علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اس پرندے کو بلقیس نے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا، یہ تو معمولی پرندہ ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ کس کا بھیجا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری طور پر ان کی آنکھ نے تو اس کو ہدہد دیکھا، لیکن ان کی جان نے اس کو انخا دیکھا۔ انخا کہتے ہیں ایک ایسے پرندے کا نام ہے اس کے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو بالکل ریئر ہے، بلکہ اب تو دنیا میں شاید وہ ہے بھی نہیں، پتہ نہیں، کہانیوں میں ملتا ہے کہ ایک انخا نام کا ایک پرندہ تھا جو اب بالکل ناپید ہو گیا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو کوئی بہت ہی ریئر چیز جب ہوتی ہے، النادر کالمعدوم والی، اس چیز کے لیے، اس پرندے کے لیے یہ انخا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آنکھ نے ہدہد دیکھا اور دل نے انخا دیکھا اس کو۔ حس چو کفے دید وہ دل دریاش دید، حس نے، سینس نے، انسان کی ظاہری سینس نے اس کو جھاگ دیکھا، لیکن جان نے اس کو دریا دیکھا، کیونکہ وہ دریا کا بھیجا ہوا ہے، بھلے ہی قطرہ ہوگا لیکن بھیجا ہوا دریا کا ہے۔ آنکھ نے ہدہد و دل نے اسے انقا دیکھا، حس نے بھس جاگ کہا، جان نے دریا دیکھا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ اس شعر کا۔ عقل باحث زی طلسمات درنگ، چوں محمد با ابو جہلاں بجنگ۔ یہ جو دو رنگی چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے عقل اور ایک ہوتی ہے حس۔ عقل جو دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، اندر کی چیز ہے، اور حس جو باہر کی چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ جنگ چلتی رہتی ہے، ایک ظاہری چیز، ایک باطنی چیز، ایک حس، ایک عقل۔ ان دو رنگی چیزیں ہیں، یہ طلسمات ہیں، دو رنگی طلسمات آپ نے کہا ہے اس کو، طلسمات دو رنگ، دو رنگی طلسمات ہیں، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ عقل ایک بات کہتی ہے، حس ایک بات کہتی ہے۔ حس کی سنو، عقل کی نہیں سنیں گے، عقل کی سنو گے تو حس کو نہیں مانیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے چوں محمد با ابو جہلاں بجنگ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہلاں جمع استعمال کیا آپ نے، حالانکہ ابو جہل تو ایک ہی آدمی تھا، لیکن آپ نے پلورل استعمال کیا۔ ابو جہل اور اس طرح کے لوگ، اس کے ماننے والے، اس کے راستے پر چلنے والے، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ جنگ چلتی رہی ہے۔ کافرہ دیدند احمد را بشر، چوں ندیدند از و انشق القمر۔ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی ظاہری آنکھ سے، حس کی آنکھ سے، تو محض ایک انسان دیکھا، انسان کے علاوہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا، جبکہ انہی کے ہاتھ سے، اسی انسان کے ہاتھ سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہوا، وہ نہیں دیکھا۔ اگر معمولی عام طرح کے بشر ہوتے تو پھر چاند ٹکڑے کیسے ہوتا، وہ نہیں دیکھا۔ خاک زن در دیدہ حس بین خیش، دیدہ حس دشمن اخلص تو کیش۔ تو آپ کہتے ہیں اپنے یہ جو حس والی آنکھ ہے، ظاہری نظر، ظاہری آنکھ، حس والی آنکھ، اس کے اوپر مٹی ڈالو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دیدہ حس دشمن اخلص تو کیش، یہ ظاہری آنکھ جو ہے یہ اصل میں عقل کی اور مذہب کی دشمن ہے۔ اگر ہر چیز کو تم اسی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرو گے تو عقل سے سمجھنے والی چیزیں آنکھ سے دکھائی نہیں دیں گی، مذہب اس آنکھ سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیدہ حس را خدا آماش خواند، بت پرستش گفت تو ضد معاش خواند۔ حس والی اس آنکھ کو خدا نے اندھا قرار دیا ہے۔ جو لوگ حس والی آنکھ ہی رکھتے ہیں، عقل والی آنکھ، دل والی آنکھ نہیں رکھتے، وہ اللہ کی نظر میں اندھے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا دیکھنے والے اور اندھے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر کافروں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا، اندھے، اور دیکھنے والے مطلب ایمان والے۔ تو کافر تو اندھے نہیں تھے نا، ان کو بھی آنکھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو آنکھ نہیں مانا، اسی لیے تو ان کو اندھے کہا۔ تو اللہ کی نظر میں اصلی آنکھ دل اور عقل والی آنکھ ہے، حس والی آنکھ نہیں ہے۔ بت پرستش گفت و ضد معاش خواند، ظاہری آنکھ کو بت پرست آنکھ کہا ہے۔
جو لوگ ظاہری آنکھ کو اصلی آنکھ سمجھتے ہیں وہ بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کو تمہارا دشمن کہا ہے ظاہری آنکھ کو۔ یہ ظاہری آنکھ تمہاری دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کی حد تک کام کی ہیں، حقیقت دکھانے والی آنکھ نہیں ہے۔ زاں کہ او کف دید و دریا ران دید، زاں کہ حال دید و فردا ران دید۔ کیونکہ اس آنکھ نے جھاگ دیکھے ہیں، صرف دریا کو نہیں دیکھا۔ دریا یا سمندر جو بھی آپ تصور کریں، اس کے اوپر ایک جھاگ آتا ہے، اور دریا کی سطح جب جھاگ سے بھر جاتی ہے تو دیکھنے والوں کو دریا نظر نہیں آتا، صرف جھاگ نظر آتا ہے۔ یا پھر یوں سمجھیے کہ تالاب کے اوپر ہریالی یا بیل وغیرہ پھیل جاتی ہے تو صرف بیل نظر آتی ہے، گھاس نظر آتی ہے، نیچے کا پانی نظر نہیں آتا۔ اگر اس کو زمین سمجھ کر، اس کو گھاس سمجھ کر آپ جا کر اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، ڈوب جائیں گے، کیونکہ آپ نے ظاہر کو دیکھا ہے، اندر کو نہیں دیکھا۔ تو جو لوگ ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو جھاگ دیکھنے والی ظاہر کی آنکھ ہوتی ہے، حقیقت دیکھنے والی باطن کی آنکھ ہوتی ہے، دریا کو دیکھنے والی دل کی آنکھ ہوتی ہے۔ زاں کہ حال دید و فردا را ندید، کیونکہ اس نے موجودہ حالت دیکھی، انجام کو نہیں دیکھا۔ ظاہری آنکھ موجودہ حالت دیکھتی ہے، اب کیا چل رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، وہی آپ کی ظاہری آنکھ کو نظر آتا ہے۔ آنے والا کل اس آنکھ کو نظر نہیں آتا، آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس آنکھ کو نظر نہیں آتا، اندھیرے میں کیا چل رہا ہے اس آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ اس کے کافی لیمیٹیشنز ہیں، کافی مجبوریاں ہیں۔ بہت زیادہ دور کی چیز اس آنکھ کو نظر نہیں آتی، بہت زیادہ قریب کی چیز اس آنکھ کو نظر نہیں آتی۔ بینائی کمزور ہو جائے تو اس آنکھ کو برابر نظر نہیں آتا۔ نائٹ بلائنڈنس ہو جائے تو رات میں اس آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ کلر بلائنڈنس ہو جائے تو رنگوں کی اس آنکھ کو پہچان نہیں ہوتی۔ کتنے کمزوریاں ہیں اس آنکھ کے۔ تو یہ آنکھ اگر اچھی بھی ہے، 100% پرفیکٹ بھی ہے، تب بھی یہ صرف آنکھوں کے سامنے جو ہوتا ہے اسی کو دیکھتا ہے، موجودہ حالت کو دیکھتی ہے، انجام کو تب بھی نہیں دیکھتی۔ خواجہ فردا و حالی پیش او نمی بیند ز گنج دستسو۔ وہ جو ہے ابو جہل نے جن کو ایک عام انسان سمجھا تھا، وہ تو آخرت کے آقا ہیں، اور ان کے پاس موجودہ حالت کے ایسے خزانے ہیں کہ جو عام نظر کو نظر نہیں آتا، عام نگاہ کو نظر نہیں آتا۔ وہ تو سوائے دمڑی کے کچھ نہیں دیکھتا۔ ان کے لیے تو صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے میں زندگی گزاری، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، ان کی چہیتی صاحبزادی محنت کرتے کرتے ہاتھوں میں گٹھے لاتی تھی۔ یہ ظاہری ان کی جو دنیا ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس تو خزانے ہیں، مفاتیح و خزائن الارض، زمین کے خزانوں کے کنجیاں ہیں ان کے پاس۔ ذرہ ایزاں آفتاب آرت پیام، آفتاب آں ذرہ را گردد غلام۔ سورج کے پاس سے اگر ایک ذرہ سورج کا کچھ پیام لے کے آئے، اصلی سورج وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مراد ہے، اگر خدا کے پاس سے کوئی ذرہ بھی اگر ہے تو وہ پیام لے کے آئے تو اس کا مقام اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس زمین کے سورج سے اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے، یہ سورج بھی اس ذرے کا غلام بن جاتا ہے۔ رسول کو صرف ایک بشر کی حیثیت سے مت دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ کس کا پیام لے کے آئے ہیں۔ بلقیس نے وہی کیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ معمولی ہدہد ہے، پرندہ چھوٹا جو مجھے پیام لایا ہے، کس کا پیام ہے وہ دیکھا۔ قطرہ کز بحر وحدت شد سفیر، ہفت بحراں خطرہ را باشد اسیر۔ ایک قطرہ جو دریا سے وحدت کا پیغام لے کر آنے والا بنا، ایک خطرہ معمولی قطرے سے بنا ہوا انسان وحدت کی بارگاہ سے اس کا پیام لے کر آنے والا بنا، تو ساتوں سمندر اس قطرے کے پابند ہو گئے، اس کے غلام ہو گئے۔ پیام لانے والے کی جو اہمیت ہے وہ ہے کس کا پیام لا رہا ہے، اس سے کی وجہ سے۔ ایک قطرے سے بنا ہوا انسان، اس کے سامنے ساتوں سمندر کا پانی بھی
کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا اس کا غلام ہے، کیونکہ یہ پیام کس کا لا رہا ہے؟ مالک کا لا رہا ہے۔ گر کفے خاکے شود چالا کے او، پیش خاکش سر نہد افلا کے او۔ اگر ایک مٹھی ہی اس کی اطاعت میں، اگر ایک مٹھی مٹی اس کی اطاعت کے لیے چست ہو جائے، ایکٹیو ہو جائے، تو اس کی مٹی کے آگے آسمان بھی سرنگو ہو جائیں۔ یہ اصل چیز یہ ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کیا آیا ہے نہیں، کہاں سے آیا ہے۔ کیا آیا ہے کی اہمیت اس وقت نہیں رہتی جبکہ کہاں سے آیا ہے والا مرحلہ اسٹرانگ ہو۔ لایا کون ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، ہدہد معمولی چھوٹا پرندہ ہے، لیکن اس کا ذکر اتنے شان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ سلیمان کے پاس سے آیا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے پاس سے آنے والا میسنجر ہے۔ گر کفے خاکے شود چالا کے او، اگر ایک مٹھی بھی اس کی اطاعت میں چست ہو جائے، اس کا فرمانبردار بن جائے، معمولی مٹی بھی، تو اس مٹی کے آگے آسمانوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اے بندے تو کچھ نہیں ہے، تو ایک مشت خاک ہے، تیری زندگی کیا ہے؟ جیسے ایک پاکستانی شاعرہ نے کہا، پروین شاکر نام کی ایک پاکستانی شاعرہ گزری ہیں، اس نے کہا انسان کی زندگی کے حوالے سے، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے۔ زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا، اتنی بے بس زندگی انسان کی، ایسا لگتا ہے کہ ایک مشت خاک ہے اور وہ بھی ہوا کی زد میں، کب ہوا چلے اور یہ مٹی گر جائے۔ یہ حقیقت، ظاہری حقیقت ہے انسان کی، لیکن باطنی حقیقت کیا ہے؟ مشت خاک تو ہے، لیکن اگر وہ اطاعت گزاری فرما برداری والی مشت خاک بن جائے، اللہ کی فرما بردار مشت خاک بن جائے، تو اس مشت خاک کے سامنے آسمان بھی ڈھیر ہے۔ آسمان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے سامنے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے سامنے۔ خاک آدم چونکہ شد چالا کے حق، پیش خاکش سر نہد املا کے حق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا گیا تھا، لیکن چونکہ یہ آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ایکٹیو بن گئی، تو اس مٹی کے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر مخلوقات کا سر جھکا دیا، اور وہ بھی ایسی مخلوق جو اللہ کی اطاعت گزاری فرما برداری کرتی رہی ہے، ایسی مخلوق کا بھی سر جھکا دیا۔ جھکو آدم کے سامنے، جھک جاؤ، ایک معمولی مٹی سے بنا ہوا انسان۔ السماء انشقت آخر اسچبود، از یہ کے چشمے کے خاکے برکشود۔ آسمان پھٹ گیا، یہ جو قیامت کے دن کے بارے میں کہا گیا ہے، آسمان پھٹ گیا۔ اس لیول تک جائے گی انسان کی زندگی کہ انسان زمین پر جائے گا اور اپنی نسل بڑھائے گا، دنیا کے سارے جو لوازمات ہیں وہ پورے کرے گا، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ سب کچھ جو مرحلہ ہوا ہے انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا، یہ کس وجہ سے تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ اسی آنکھ کے لیے جو اس مٹی کے بنے ہوئے پتلے نے کھولی۔ یہ جو ظاہری آنکھ ہے اس آنکھ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس مٹی کے پتلے کے اندر ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ جو باطنی آنکھ رکھی گئی ہے اس آنکھ کی وجہ سے تھا۔ خاک از دردی نشینت زیر آب، خاک بھی کز عرش بگذشت از شتاب۔ مٹی کی جو کوالٹی ہے، جب مٹی کسی پانی میں ڈالی جاتی ہے تو وہ نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو مٹی کی صفات میں یہ صفات ہے کہ وہ اوپر جانے والی نہیں، نیچے جانے والی ہوتی ہے۔ مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی، نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ نیچے جانے والی ہے، اوپر جانے والی نہیں ہے، نیچے جانے والی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہی نیچے جانے والی مٹی، اس کو بھی تو دیکھو، جب یہ تیزی کے ساتھ عرش اعظم سے بھی اوپر چلی گئی، یہی مٹی تھی نا معراج میں جو عرش اعظم سے اوپر چلی گئی، وہ تو مٹی ہی تھی نا، اسی مٹی سے بنا ہوا بشر تھا۔ تو مٹی کی کوالٹی تو نہیں ہے یہ۔ معراج، اسراء، قاب قوسین او ادنا، یہ ساری جو مرحلے ہیں، دنا تدلا سے ہو کے ادنا پہ کس نے پایا،
سلام ایسا قسم خدا کی ہوا نہیں تھا کلیم سے بھی کلام ایسا۔ یہ جو مقام ملا ایک مٹی کو جو نیچے بیٹھ جانے والی تھی، اتنا اوپر، وہ ظاہری آنکھ کی وجہ سے تو نہیں تھا نا، حس کی وجہ سے تو نہیں تھا۔ آن لطافت پس بداں کز آب نیست جز عطائے مبدی وہاب نیست۔ یہ جو لطافت ہے جو بشر کو ملی ہے، مٹی کے جسم والے کو یہ عروج اور یہ لطافت ملی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، وہ عروج ملا۔ تو یہ جو عروج ملا ہے یہ نہ مٹی کی وجہ سے ہے نہ پانی کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگ سمجھیں کہ انسان چونکہ خاک مٹی اور پانی کا بنا ہوا ہے تو مٹی کی وجہ سے نہیں ہے، پانی کی وجہ سے ہے۔ آپ کہتے ہیں نہ مٹی کی وجہ سے ہے نہ پانی کی وجہ سے ہے، پانی کی وجہ سے بھی نہیں ہے، بلکہ جز عطائے مبدی وہاب نیست، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایجاد کرنے والے، عطا کرنے والے خدا کی دین اور اس کے فضل کے سوا اور کچھ نہیں ہے سبحان اللہ۔ جو اس بشر کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ گر کنت سفلی ہوا و نار را ورز گل او بگزرانت خار را۔ اگر وہ ہوا اور آگ کو سفلی بنا دے، ہوا اور آگ یہ دو وہاں کی چیزیں ہیں، اڑنے والی چیزیں ہیں، اوپر کی طرف بڑھنے والی چیزیں ہیں، نیچے بیٹھنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آگ بھی آپ جلائیں گے اوپر کی طرف جاتی ہے، ہوا بھی اوپر کی طرف ہی جاتی ہے۔ اگر وہ خدا جس نے آگ اور ہوا کو اوپر کی طرف جانے والی چیزیں بنایا ہے، وہ اگر اس کو سفلی نیچے کی طرف جانے والی چیزیں بنا دے تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کی مرضی ہے۔ ورز گل او بے گزرانت خار را، اگر وہ کانٹے کو پھول سے بھی آگے بڑھا دے تو اس کی مرضی ہے۔ پھول کا مقام بڑا ہے، کانٹے کا مقام بڑا نہیں ہے، لیکن وہ چاہے تو کانٹے کو پھول سے بڑا بنا دے۔ چاہے مجھ کو غرق کر دے یار جو چاہے کرے، چاہے کشتی کو لگا دے پار جو چاہے کرے، چاہے مجھ کو سونپ دے دونوں جہاں کا اختیار، چاہے کر دے بے بس و لاچار جو چاہے کرے۔ یہ ہے حقیقت، اس کی مرضی، اس کی مرضی چلی رحمت و قہر میں، کوئی معنی نہ پیدا ہوا دہر میں، سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ حاکم مستو یفعل اللہ ما یشاء او زیائن درد انگیز الدوا۔ وہ حاکم ہے، حکم چلانے والا ہے، ہر چیز اس کی محکوم ہے، اس کے تابع ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ وہ تو کبھی درد سے دوا کو پیدا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ درد اسی کے اندر سے دوا پیدا کر دیتا ہے۔ دلاتے ہیں کبھی سائل کو خود اس کے مخالف سے، جو آدمی اس کا مخالف ہوتا ہے اسی سے بھی دلاتے ہیں۔ دلاتے ہیں کبھی سائل کو خود اس کے مخالف سے، نرالی ہم نے دیکھی ہیں ادائیں ان کے احسان کی۔ زندگی بھر جو مخالفت کرتے 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 رہ گئے، انہی کے ہاتھ سے ایوارڈ دلاتے ہیں، ان کی مرضی۔ ور زمیوں آب را الوی کنت راہ گردوں را بپا متوی کنت۔ اگر مٹی اور پانی کو الوی کر دے، عروج والا کر دے، بلند مرتبے والا کر دے، آسمان کے راستوں کو پیروں سے طے کرا دے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ وہ آسمان کا راستہ پیروں سے طے کرنے والا نہیں ہوتا، آپ زمین کا راستہ بھی پیروں سے طے نہیں کر سکتے، حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ سواری چاہیے۔ حالانکہ زمین بہت چھوٹی ہے آسمان کے سامنے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے زمین کی آسمان کے سامنے، لیکن وہ چاہے تو پیروں سے آسمان کا راستہ بھی طے کرائے۔ گر ہواؤ نار را سفلا کنت تیر گیو در دیو تفلا کنت۔ اگر ہوا اور آگ کو سفلی بنا دے تو وہ بھی کرے، اندھیرے کو اور گاڑے پن کو، تلچھٹ کو اور کثافت والے کو نرم کر دے، لطافت والا کر دے، اندھیرے کو اجالا کر دے، سب اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ نیست کسرا زہرا تا گویت کے چون،
بس جگر ہا کندری رہ گشت خون، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے فیصلے پر کیوں بھی پوچھ سکے، ایسا کیوں یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کوئی۔ نیست کسرا زہرا تا گویت کے چوں، کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس سے پوچھ بھی سکے ایسا کیوں ہے۔ بس جگر ہا کندری رہ گشت خون، بہت سے جگر ایسے ہیں جو اسی رستے سے خون بنے ہیں۔ جگر سے خون بنانے والا کون ہے بھئی؟ خون بنتا ہے، انسان خون سے پیدا ہوا نا، تو یہ خون کہاں سے آتا ہے؟ جگر سے ہی تو آتا ہے۔ تو یہ خون بنانے والا کون ہے؟ پس یقین شد کہ تو عزو منتشا، خاکیے را گفت پرہا برکشا، لہٰذا اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، سب تیرا اختیار ہے۔ ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تو نے کہا اے انسان پر کھول دے، وہ ایسا پر کھولا کہ آسمانوں کے اوپر چلا گیا۔ تیری مرضی، مٹی سے بنی ہوئی چیز کو پر لگا کر اس کو اڑا دے۔ آتشیرہ گفت رو ابلیس شو، اب آدم علیہ السلام جو مٹی کے تھے ان کو تو نبی بنا دیا، ایسے بڑے بلند مقام پر پہنچا دیا، پر لگا کے آسمانوں کے اوپر بھیجا دیا، جنت میں بھیجا دیا، اور ادھر آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو ذلیل کر دیا، ڈیول بنا دیا۔ آتشیرہ گفت رو ابلیس شو، آگ سے بنے ہوئے کو کہا جا شیطان بن جا۔ زیر ہفتم خاک با تلبیس شو، ساتویں آسمان کے نیچے اس کو مکار بنا دیا، ذلیل بنا دیا، رائندہ درگاہ کر دیا۔ جو کمتر چیز تھی اس کو بڑا بنا دیا، اور جو بڑی چیز تھی اس کو چھوٹا بنا دیا۔ تو ابلیس کی جو بڑی غلطی تھی یہاں یہی تھی نا کہ اس نے اللہ کے سامنے، بنانے والے کے سامنے کہا کہ وہ تو آدم چھوٹا ہے، میں تو بڑا ہوں، میں کیوں جھکوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوٹا بڑا یہ سوچنا تیرا کام نہیں ہے، سب سے بڑا تو میں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جھک جا، میرے سامنے چھوٹا کیا بڑا کیا، سب میرے پیدا کردہ ہے۔ میں جس کو بڑا کہوں وہ بڑا ہے، میں جس کو چھوٹا کہوں وہ چھوٹا ہے۔ تیری نظر میں اگر کوئی چیز چھوٹی ہے لیکن میں اس کو بڑا کہہ دوں تو وہ بڑا ہے، اور تیری نظر میں تو کسی کو بڑا سمجھتا ہے، میں اس کو چھوٹا کہوں تو وہ چھوٹا ہے۔ آدم خاکی تو بر رو بر سما، اے بلی سے آتشی روتا سرا، اے آدم مٹی سے بنے ہوئے تو آسمان پر چلا جا، اے آگ سے بنے ہوئے شیطان تو زمین کے اندر دھس جا۔ اس کی مرضی، کسی کو اٹھا کر نیچے سے اوپر پہنچا دے، کسی کو اوپر سے نیچے گرا دے، چاہے مجھ کو سونپ دے دونوں جہاں کا اقتدار، چاہے کر دے مفترس و لاچار، جو چاہے کرے۔ چار تبو علت اولا نیم، در تصرف دائمن من باقیم، میں چار عناصر کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ جو چار عناصر ہے، آب، آتش، باد، خاک، پانی، آگ، مٹی اور ہوا، یہ دنیا کا سارا کاروبار ظاہری دنیا کا یہ چار عناصر کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کو یہ چار عناصر کے اوپر ٹکایا ہے، اور میں نے جو اصول بنائے ہیں دنیا اسی حساب سے چل رہی ہے، اور دنیا کو اسی حساب سے چلنا ہے اس وقت تک جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ میرے اوپر یہ چار عناصر کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ جو سپریم اتھارٹی ہے اس کے اوپر رولز لاگو نہیں ہوتے، میرا اختیار ہے۔ میں دنیا کو یہ چار عناصر سے نکال کر ایک نیا کام بھی کر سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے عناصر کی؟ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ چار عناصر کا ایک رول میں نے بنایا ہے، لیکن میں چاہوں تو عیسیٰ کو پیدا کر دوں بغیر باپ۔ تمہارے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہوگا، یہ شرائط بنتے ہوں گے کہ ماں باپ سے پیدا ہونا ہے، مجھے نہیں، باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے، بلکہ تم سمجھتے ہو کہ ماں کی ضرورت ہے، عجیب مجھے تو ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو آدم کو دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے، ماں کے بھی بغیر، باپ کے بھی بغیر۔ یہ سارے احکام تم پر لاگو ہوتے ہوں گے، مجھ پر لاگو نہیں ہوتے۔ جو لوگ یہ چار دیواری میں عناصر کی قید رہتے ہیں وہ کبھی روحانی بلندی حاصل نہیں کر پاتے، ان کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے فنا ہونے کا،
خواجہ محبوب اللہ سرکار کا شعر ہے، 4 دیوار عناصر میں جو رہتا ہے پھنسا، اس کو ہر دم خطر سیل فنا رہتا ہے۔ یہ 4 دیواری سے، عناصر کی 4 دیواری سے نکلنا ہوگا۔ 4 تب وہ علت اولا نعم۔ اب ایک فلاسفر کا یہ کہنا ہے کہ دنیا ان 4 عناصر کے تصرف سے چل رہی ہے، اس کے 4 عناصر کا یہ تصرف ہے دنیا میں۔ لیکن ایک فلاسفر کا کہنا یہ کہ 4 عناصر نہیں بلکہ ایک علت اولا ہے جس کو عقل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی عقل کو پیدا کیا اور پھر تمام کائنات اسی عقل سے عالم وجود میں آئی۔ اب ایک فلاسفی کا ایک نظریہ ہے، اب اللہ نے بنا دیا، اب اللہ کا کام ختم ہو گیا۔ بنانے والے نے وہ عقل کو بنا دیا اور وہ رول ریگولیشن جو بنا دیے گئے ہیں اسی کے حساب سے دنیا چل رہی ہے، اب بنانے والے کا کوئی رول نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں۔ بس اس کا ذکر آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 تب و علت اولا نعم، نہ میں 4 عناصر ہوں، نہ میں وہ پہلی علت ہوں جو عقل ہے۔ میری مرضی، میں نے بنایا ضرور ہے، دنیا کو ایک نظام کے تحت قائم ضرور کیا ہے، لیکن تب بھی مرضی میری ہی چلے گی۔ در تصرف دائماً من باقیم، میں تصرف کرنے والا ہوں اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں۔ کار من بے علت است و مستقیم، نیست تقدیرم بے علت اے سقیم۔ اے بیمار انسان، بیمار سوچ رکھنے والے، یاد رکھ میرا کام کسی علت کا محتاج نہیں ہے، سیدھا ہے، اور میری تخلیق کسی علت کی محتاج نہیں ہے۔ میری مرضی کے حساب سے میں کام کرتا ہوں۔ علتیں، اسباب، یہ تو دنیا کے لیے بنائے ہیں میں نے، تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ عادت خود را بگردانم بے وقت، این غبار از پیش بشنانم بے وقت۔ مناسب وقت پر جب بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں اپنی حکمت کے تحت، میں اپنی عادت کو بدل بھی دیتا ہوں۔ عادت بدلنے سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت جس کو سنت کہتے ہیں وہ نہیں بدلتی، جیسا اللہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کا طریقہ ہے، وہ نہیں بدلتا۔ یہاں عادت سے مراد دنیا چلانے کے لیے جو فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ مراد ہے، وہ جب چاہے اس کے اندر تغیر و تبدل، چینجز کرتا رہتا ہے۔ ایک تو سنت اللہ ہے، ایک ہے عادت اللہ۔ عادت اللہ جو ہے دنیا چلانے کے لیے اس کی حکمت ہے، وہ بدلتی رہتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ نما ہوتا ہے۔ لیکن جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نہیں بدلتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے۔ این غبار از پیش بے نشانم بے وقت، اور جب بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں، میری مرضی ہوتی ہے، جب بھی میری حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، میں غبار کو سامنے سے ہٹا بھی دیتا ہوں۔ یہ غبار ہے، عناصر کا غبار کبھی ہٹا بھی دیتا ہوں، بغیر عناصر کے بھی فیصلے کرتا ہوں۔ بہر را گویم کے ہی پرنار شو، گویا ماتشرا کے رو گلزار شو۔ میں اگر سمندر کو حکم دوں کہ اے سمندر آگ سے بھر جا، وہ آگ سے بھر جائے گا۔ حالانکہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہے، اور سمندر پورا پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو سمندر کو آگ سے بھر دوں۔ گویا ماتشرا کے رو گلزار شو، اور اگر میں چاہوں تو آگ کو حکم دوں کہ گلزار بن جائے تو گلزار بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں وہی تو ہوا ہے۔ کوہ را گویم سبک شو، ہم چو پشم، چرخ را گویم فروشو پیش چشم۔ میں پہاڑ کو کہہ دوں کہ روئی کے گالوں کی طرح ہلکا ہو جا، وہ ایسا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ اب میں آسمان کو کہہ دوں کہ آنکھوں کے، انسان کی آنکھوں کے نیچے اتر کے آ جا، وہ آسمان اتر کے آ جائے گا۔ گویا میں خورشید مخروں شوب ماہ، ہر دورہ سازم شدو ابر سیاہ۔ میں سورج سے کہہ دوں کہ جا چاند سے مل جا، سورج چاند ایک ہو جائیں گے، اور دونوں کو 2 کالے ابر کی طرح بنا دوں، مطلب روشنی ختم کر دوں، نہ سورج میں روشنی نہ چاند میں روشنی، کالے ابر بن جائیں سورج اور چاند، میرے حکم سے ان کے اندر روشنی ہے۔ اور ہوگا
قیامت کے دن وہ بھی ہونے والا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، وہ نیا سورج آئے گا، قیامت کے دن کا سورج وہ الگ سورج ہوگا۔ چشمِ خورشید را سازیم خشک، چشمِ خوراب فن سازیم مشک۔ میں آفتاب کے سورج کا جو چشمہ ہے جس سے روشنی چشمے کی طرح بہہ کر دنیا میں آ رہی ہے، میں اس کو خشک کر دوں۔ روشنی کو آپ چشمے سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے سورج سے روشنی نکل کر دنیا میں آ رہی ہے، ایسے یہ ہے جیسے کسی دریا سے پانی بہہ کر دنیا میں آ رہا ہے، تو میں اس کو خشک کر دوں، مطلب سورج کی روشنی کو ختم کر دوں۔ چشمہ خوراب فن ساز مشک، اور اگر چاہوں تو ایک خون کا چشمہ پیدا کروں اور اس سے مشک بنا دوں۔ مشک جو بنتا ہے ہرن کے اندر وہ خون سے ہی بنتا ہے۔ آفتاب و مہ چو دو گاوے سیاہ، یوغ برگردن بے بندت شاں الہ۔ سورج اور چاند دونوں کو میں چاہوں تو دو کالے بیلوں کی طرح ان کے کندھے پر ہل لگا کر چھوڑ دوں۔ جیسا بیل کے کندھوں میں ہل لگا کر کھیتی کی جاتی ہے، ویسا چاند سورج کو میں ہل جوتنے والا بنا کر چھوڑ دوں۔ میری مرضی، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہیں، جو ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے ہیں، جو آنکھوں کے سامنے ان کو نظر آتا ہے اسی کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو صرف تھیوریز کے راستے سے آگے گزر کر اسٹیبلش فیکٹ میں ہی بھروسہ کرتے ہیں، اسی کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ خاص طور سے جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت ساری ایمان والی باتوں کا سیدھا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان اصبح ماؤکم غورم، سورہ یاسین میں آیا ہے، اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے تو پھر پانی کہاں سے لاؤ گے؟ مطلب اگر آسمان سے پانی گرنا ہی بند ہو جائے تو تم جھاڑوں کو پانی کہاں سے لا کے ڈالو گے؟ تو ایک بے وقوف فلسفی کے کان میں آیت پہنچی تو اس نے کہا میں زمین کھود کر زمین میں سے پانی نکال لوں گا۔ تو آپ اس فلسفی کی رد کرتے ہوئے اس کی اس طرح کی سوچ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کتنا بے وقوف ہے، کہ کیا کہتا ہے۔ فلسفی لوگ جو ان کو دنیا میں نظر آتا ہے اسی آنکھ سے، وہ اسی کو مانتے ہیں۔ تو اب آپ وہ فلسفی کا جو نقطۂ نظر ہے، وہ نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان